آداب ناظرین، آپ تک اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شاہد احمد توکل۔ پیش ہے آج کی اہم خبریں۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کے انتخابات عمل میں لائے گئے، جس میں متفقہ طور پر شجاع الدین افتخاری صدر، مفتی رئیس الدین قاسمی مدھولی جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کا ایک جنرل باڈی اجلاس منعقد ہوا، جس میں یونین کی اڈھاک کمیٹی نے ریاستی کمیٹی کے انتخابات منعقد کرتے ہوئے جناب شجاع الدین افتخاری، سینئر صحافی، روزنامہ اعتماد کو یونین کا صدر منتخب کیا۔ یہ اجلاس خواجہ شوق ہال، اردو مسکن، خلوت میں منعقد ہوا، جس کی صدارت مفتی رئیس الدین قاسمی مدھولی نے کی۔ انتخابات سے قبل یونین کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور چند قراردادیں بھی منظور کی گئی، تاکہ ریاست کے ہر مستحق اردو صحافی کو ایکریڈیشن کارڈ کے بشمول ریاستی حکومت کی مختلف اسکیموں کے فوائد پہنچائے جا سکیں، جس کے لیے ہر جمہوری طریقے سے احتجاج کا راستہ اپنایا جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر قانونی کارروائی کو مزید آگے بڑھانے کا بھی عزم کیا گیا۔ ریاستی کمیٹی کے آج منعقدہ انتخابات میں جناب ساجد معراج ایڈوکیٹ و گورنمنٹ ٹیچر کو اتفاق رائے سے یونین کا سرپرست مقرر کیا گیا، جبکہ مفتی رئیس الدین قاسمی مدھولی کو جنرل سیکریٹری اور جناب محمد متبع علی خان کو خازن مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ 6 نائب صدور جناب محمد آصف الدین، جناب رفیع الدین ذکی، جناب محمد علیم الدین، جناب جمال شریف ایڈوکیٹ، جناب محمد ریاض الدین اور جناب زبیر اور اعزازی نائب صدر جناب محمد نثار احمد پروانہ منتخب ہوئے۔ اسی طرح جناب سید شاکر الصمد، جناب فیاض حفیظ، جناب شیخ ایوب ایڈوکیٹ، جناب محمد محسن پاشا قادری اور جناب مرزا افسر بیگ، جناب عبدالغفار ریاستی سیکریٹریز منتخب کیے گئے۔ ریاستی کمیٹی کے ایگزیکٹو ممبرز میں جناب شفیق احمد اطہر، جناب عبدالعظیم، جناب خالد بن سالم، جناب عبدالحکیم، جناب حامد بن حسین، جناب محمد اسحاق سبیل، جناب محمد عبدالوکیل حسامی، حافظ محمد سراج، جناب محمد الیاس الدین عرف ریاض، عبد الرحمان اور حافظ تقی شامل ہیں۔ شجاع افتخاری صاحب زندہ باد، شجاع افتخاری صاحب زندہ باد۔ ماشاءاللہ، مبارک مبروک۔ اگر جو ہے ایکریڈیٹیشن کارڈ ملے تو کیا فائدہ تھا ہے۔ اب ہماری یونین کی جانب سے جو ہے کریم صاحب پٹیشن لے کر پہلے میرے پاس جب آئے، ساجد بھائی وہاں پر جو ہے وہ لوگ اپنے مخالفین اپنے لوگوں کو گھر نہیں لے گئے، پہلے یہ چیزیں آپ لے کے آ جاؤ کورٹ میں۔ وہ میں جس طرح کہا وہ پورے چیزیں ان کی صدارت میں جو ہے ملیں گے، یہ امید ہے۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے اپنے پاس 5-6 وائس پریزیڈنٹس رکھ سکتے ہیں اور 5-6 سیکریٹریز رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ای سی ممبرز بھی بہت سارے رکھ سکتے ہیں۔ تو ہر ڈسٹرکٹ سے آپ لوگ بیٹھے بیٹھے ڈیسائیڈ کیجئے۔ ایک ہے ہمارا پیغمبر، ایک ہے قرآن، ایک ہے کہ بعد میں ایسا ہو گیا کہ وہ نظر رکھ گئی۔ تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو محنت ہوئی ہے، میں ہمارے ساجد صاحب، اطہر صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں دل کے گہرائیوں سے، کیونکہ ساجد صاحب دوسری مصروفیت بالائے طاق رکھ کر یونین ٹریڈ یونین بنائے ہیں، وہ میں دیکھا ہوں۔ اور اس میں جو لوگ اس کو پھوٹ ڈالا ہے، وہ اللہ ان کو نیک توفیق دے، کیونکہ کسی کو بدوا دینے کا نہیں ہے، ہم ان کو توفیق دے، کیونکہ غیر قوم کو دیکھیے کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے علیم صاحب بتایا ہے، اضروں کا حالات آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگ آنسو بہائیں گے۔ وہ لوگ، ان کا ایمان کیا ہے، انہوں پتھر کو مارنے والے ایک ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم اسی طریقے سے 100-200 آدمی جمع ہو کے کہیں اسمبلی کے پاس، سیکریٹریٹ کے پاس خالی ایک احتجاج کریں گے تو ہمارے مسائل ہم خود حل کر لے سکتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، کم عرصے میں تھوڑے سے وقت کے اندر ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے۔ میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ تمام ذمہ داروں سب کی طرف سے آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اضلاع کے صحافی ہم یہ جو ایڈا کمیٹی بنی ہے اور نئی کمیٹی جو بنی ہے شجاع الدین افتخاری صاحب جیسی شخصیت ہیں بہت ہم اضلاع کے صحافی آپ سے امید رکھتے ہیں شجاع الدین افتخاری صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ اضلاع کے صحافیوں کے جو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو دور دراز دیہاتوں میں بھی رہتے ہیں جو شہر کے لوگ واقف نہیں رہتے ہیں تو میں توقع رکھوں گا کہ اضلاع کے صحافیوں کے جو دیرینہ مسائل ہیں وہ حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے ہم سنجیدگی سے اقدامات کریں گے یہ میں ایک امید رکھتا ہوں ہمارے شجاع الدین افتخاری صاحب جیسی ہمگیر شخصیت کے حامل جو ہم اس یونین کی جو شروعات ہوئی تھی تو شروعات کے وقت میں ہم سب لوگ پرجوش تھے اور الحمدللہ ہم تمام کو اس میں کامیابی بھی ملی ہے لیکن کچھ اپنے وجوہات ہے یا ان کے اپنے مسائل ہے ہم شروع سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ ریاستی مسائل سے اضلاع کے لوگ ناواقف تھے نہ ان کے سامنے کوئی چیزیں آئی تھی لیکن اب اس کے بعد جب پہل کی جا رہی ہے تو اب اس کو گروپزم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہم اس کو گروپزم نہ سمجھیں میرا ایک چھوٹا سا ناقص مشورہ یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو اپنی تڑپ ہے چونکہ ہم ٹریڈ یونین کیا چیز ہے شاید اس کو اس طرح سے سمجھ لیں جیسے ٹریڈ یونین سمجھنا چاہیے 1927-26 کے درمیان میں جو ٹریڈ یونین کا ایکٹ لاگو ہوا اور اس کی اہمیت اور افادیت جو بتائی گئی اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے اہم ہے چونکہ ہم کو یہ بات حقیقت ماننا چاہیے یونینز فیڈریشنز وغیرہ جو کچھ بھی اپنی جگہ ہیں وہ پہلے سے ہیں اور ہمارا اپنا ایک تجربہ یہ تھا کہ ہم اس فیلڈ کے اندر 15-16 سال سے کام کرتے آ رہے اور کوئی پلیٹ فارم ہمارے لیے نہیں تھا جب کبھی ضرورت پڑتی جیسے ہم کو ووٹ بینک کی طرح پورے ہندوستان میں استعمال کیا جاتا ہے تو ہم سماج کے وہ باشعور لوگ ہم بھی ووٹ بینک کی طرح لوگوں کے پیچھے گھوم رہے تھے تلگو یونین کے پیچھے ہماری پوری زندگی چلے گی گھومتے گھومتے ایک بردن میں اور ایک ذکی بھائی کو یہ دیکھ کے محسوس ہوتا تھا کہ بیٹا وہ لوگ تو اپنی جگہ کوشش کر لیے ان کا اپنا اپنے مقام پر پلیٹ فارم ہے لیکن ہم لوگ پیدل ہیں صرف تذکرہ چل رہا ہے اور ہم اردو کے نام پر جب ہم کھاتے ہیں تو انشاءاللہ اردو کے لیے کچھ کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور باتیں زیادہ کرنے کے بجائے انشاءاللہ کام کر کے دکھانے کی کوشش کریں گے باتیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم اس یونین کے پلیٹ فارم کے ذریعے کام کر کے دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ یونین دوسروں کی طرح بات نہیں کرے گی بلکہ کام کر کے دکھائے گی انشاءاللہ تو کچھ کیے جاؤ لے کے نام ہے خدا کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کامیابی کچھ اور چیز نہیں کام کرنا ہی کامیابی ہے تو انشاءاللہ ہم کام کر کے دکھائیں گے اور اس کے ذریعے کام کے ذریعے اپنے نفوذ چھوڑیں گے انشاءاللہ اس کے ذریعے اور زیادہ زبانی جمع خرچ کرنے کے بجائے انشاءاللہ عملی میدان میں قدم رکھتے ہوئے کام کو انجام دیں گے آپ تمام حضرات کا فردن بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اتنی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے کافی دور سے سفر کر کے یہاں تک آئے لیکن ایک یہ اجتماعی کام ہے اس کے اجتماعی کام کے لیے اگر کسی کو تھوڑی بہت اگر تکلیف ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم برداشت کریں گے برداشت کر کے اجتماعیت کو فروغ دینے کے لیے انشاءاللہ ہم کام کریں گے بہت بہت شکریہ صدر صاحب کے سامنے موجود ہے اس لیے بول رہا ہوں